تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک نوجوان لڑکا تھا، اس کا ابا مر گیا. کتابوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. اس کے والد مر گئے، پیسہ چیزیں سارے اس بچے کے ہاتھ میں، اس کے اماں کے ہاتھ میں آ گئے. اب بچہ جو ہے نا وہ بچہ ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھو، غلط سوسائٹی، غلط ماحول، پیسے بہت، اس سے وہ بگڑ گیا. ہر قسم کے گناہ اس سے ہوتے تھے. ماں تو ماں ہے، اسے کہتی تھی کہ میرے بیٹے توبہ کر لو. ہاتھ پکڑ کے زور زبردستی حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس لے جاتی تھی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ انہیں ترغیب دیتے تھے، توبہ کرواتے تھے. وہ اس مجلس سے اٹھ کے پھر اسی کاموں میں لگ جاتا تھا. بار بار اماں لاتی تھی، وہ توبہ کرتا تھا، پھر واپس بگڑ جاتا تھا. تو اماں بھی بیزار. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بھی سمجھ گئے کہ شاید اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے، اب یہ مشکل ہے سنبھلے. اللہ کی شان لکھا ہے کتابوں نے، یہ نوجوان بیمار پڑ گیا، اور اتنا شدید کہ یہ بیماری کی وجہ سے بالکل آخری وقت اس کا گیا. اب سمجھ گیا کہ میرا آخری وقت ہے. اب رجوع کرنے لگا. ادھر بستر پر اپنی اماں کو بلایا، اماں آپ جا کے حضرت حسن بصری کو بتائے کہ میں ابھی پکے دل سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، آ جائے مجھے توبہ کروا لے. اور دوسری بات بتائیں کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں مر جاؤں، حضرت آپ میرا نماز جنازہ پڑھوائے. ماں تو ماں ہے. پھر چلی گئی کہ حضرت میرا بیٹا ہے، وہ آخری وقت ہے اس کا. دو نصیحتیں کر رہا ہے، ایک یہ کہ آپ تکلیف کرے آ جائیں، وہ توبہ کریں گی. دوسرا یہ کہ مر گیا تو آپ نماز جنازہ پڑھیں گے. حضرت نے فرمایا اس نے بہت توبہ پہلے بھی کیا، انسان ہے، وہ اللہ ہے جو عجیب ذات ہے، عجیب ہستی. اس نے بہت دھوکہ دیا مجھے، بار بار توبہ، بار بار توبہ، پھر توبہ توڑتا ہے، میں نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. دوسری بات یہ کہ وہ اس نے کہا میرا جنازہ تو آپ پڑھے اگر آپ نہیں آتی. کہا کہ میں شریعت نے ایک مسئلہ ہے دوسروں کو تنبیہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے گناہگاروں کی نماز جنازہ میں بڑے بڑے بزرگوں کو فرمایا ہے تم نہ جاؤ، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ دیکھو یہ اتنا گناہ کرتا تھا، ہم توبہ کرتے ہیں، ایسے نہ ہو یہ بزرگ لوگ، علماء لوگ ہمارے جنازے میں بھی نہ آئے. حضرت نے اسی حکمت کو دیکھ کر فرمایا کسی اور امام صاحب سے پڑھوا لو، میں نہیں آؤں گا. ماں بیچاری واپس آ گئی. لکھا ہے واقعہ، ادھر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیٹھے، کچھ کتاب، کچھ مطالعہ، کچھ قرآن اس میں لگ گئے. یہاں ان کو غنودگی آ گئی، اب اللہ کام بنا رہے ہیں. وہاں اماں پہنچ گئی اور حضرت یہاں نیند کا جھٹکا لگ گیا. اماں ان کی پہنچ گئی. بیٹا نے کہا کہاں ہے حضرت حسن؟ حضرت حسن بصری کہا بیٹا تم نے اتنے دھوکے دیے، اتنے دفعہ حضرت کو دھوکہ دیا، توبہ نہیں کرتے تھے، جھوٹا توبہ کرتے تھے. اب حضرت نے فرمایا اس دفعہ بھی تم جھوٹا توبہ کرو گے میں نہیں آؤں گا. بس پریشان ہو گئے. کہا میں تو اس دفعہ پکی توبہ کرنے والا ہوں، سچی، اور رستہ ہے ہی نہیں. کہا میرے جنازے کا کیا کہا کہ اس نے کہا میں جنازہ بھی تیرا نہیں پڑھوں گا. رونے لگا. کہا کہ میں اتنا گناہگار، میری اماں میں مر جاؤں، میرے گردن میں اپنی دوپٹہ ڈال دو، جیسے کتے کو گھسیٹتے مجھے ایسے گھسیٹو، اور مجھے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرنا. میں اتنا گناہگار ہوں، دوپٹہ میرے گردن میں ڈالنا میری اماں میری نصیحت ہے، اور مجھے گھسیٹنا کتوں کی طرح، اور مسلمانوں کی
कब्रिस्तान में मेरी वजह से दूसरे कब्र वालों को अजाब न हो, मुझे न दफनाना। अल्लाह अकबर। अल्लाह को इसकी इस तौबे के अल्फाज ऐसे पसंद आए। उधर ख्वाब में हजरत थे, हसन बसरी से फरमाया, आवाज आई कि अजीब बात है, मेरा एक वली मेरे दूसरे वली के जनाजे में शरीक नहीं हो रहा। फरमाया हजरत उठे और हड़बड़ा की जल्दी से चले कि ये मैंने क्या कर दिया। फरमाया इतने में वो रूह कब्ज हो चुकी और ये आए, दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजा अम्मा ने खोला, कहा कि मुझे मेरे रब ने भेजा, इसने ऐसा तौबा किया कि इसके तौबे पे फरिश्ते रश्क कर रहे हैं, अल्लाह खुश हो रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, जितने गुनाह हो, लेकिन एक शर्त है कि मैं और आप पक्के दिल से तौबा कर लें इंशाअल्लाह। बस दूसरे को न देखे वो गुनाहगार है, वो खराब है, मैं कितना डूबा हुआ हूं, बस अपने आप को देखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको मौत से पहले पक्की तौबा करने वालों में बनाए और तैयारी की तौफीक अता फरमाए।